اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کے اس پہ صدا سایہ رحمت فرما۔ مدنی منوں و منیوں پر مرشد کی شفقت، آج کی پہلی مدنی خبر۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ۔ ساؤتھ افریقہ سے ہوا مدنی مذاکرہ براہ راست، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دلچسپ جوابات۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ۔ ملاقات شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مناظر پیاسوں کی طلب بڑھاتے ہوئے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ۔ گونگے بہروں کا دوران مدنی قافلہ منفرد مدنی حلقہ، رکن شورا کی شرکت۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ رحم کرو رحم کیا جائے گا، پیار کرو پیار کیا جائے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بہت شفقت فرماتے ہیں، پتہ ہے کس پر؟ مدنی منوں اور منیوں پر۔ بیت عطار باب المدینہ کراچی پاکستان کے منفرد اور اچھوتے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ باپا کے ساتھ ہیں یہاں مدنی منع اور منیاں۔ عطاریوں کی منزل روشن ہے، اسے دیکھ لو۔ عطاریوں کی منزل روشن ہے، ان سے دیکھ لو، روشن ہے ان سے دیکھ لو، روشن ہے ان سے دیکھ لو۔ وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے، وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے۔ مجموعہ دلچسپ سوالات و جوابات بنام مدنی مذاکرہ، لوڈیم پریٹوریا ساؤتھ افریقہ سے براہ راست۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہوئے شرعی فقہی رہنمائی کے ساتھ ایک اہم بات بتائیں آپ کو کہ کئی اسلامی بھائیوں نے روزی میں برکت کا آپ سے وظیفہ مانگا۔ آپ نے سیدی اعلیٰ حضرت کے الوظیفہ کریمہ سے وظیفہ بتایا۔ چند منتخب مدنی پھول مدنی مذاکرے کے پیش خدمت ہیں۔ پیر ہو یا مرشد ہو یا کوئی بزرگ ہو یا کوئی کو جھکنا، ہاتھ چومنا یا اس طرح کرنا کوئی جائز ہے یا کہ نہیں جائز؟ ہاتھ چومنا اپنے پیر کا یا کسی عالم کا یا اللہ کے نیک بندے کا جائز ہے، ماں باپ کا بھی جائز ہے۔ جب 10 یا 6 بندے کٹھے میں روٹی کھا رہے ہوں تو باتیں کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اچھی اچھی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کرنی چاہیے۔
کہ جان بوجھ کر خاموش رہنا کھانے کے دوران، یہ ان کا طریقہ مجوسی ہوگا جو آگ کی پوجا کرتے، تو ان کی مخالفت کے لیے کچھ روز اچھی بات آدمی کر لے. اب رہی فضول باتیں تو وہ تو ہر وقت بچنا چاہیے ان سے. اگر ہم 5 وقت کی نماز بھی ادا کریں اور ٹھیک طریقے سے ماں باپ کی وہ خدمت نہ کر سکیں تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے گا. نماز اپنی جگہ پر فرض ہے، تو پڑھنی ہی چاہیے، اور ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہی چاہیے. دونوں اپنی جگہ پر عمل ہے. تو اب اگر نعوذ باللہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ نہیں کہہ سکتا. نماز نماز ہے، ماں باپ کی خدمت ہے. وہ دونوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینا چاہیے. کیا بال کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا برقرار رہتا ہے؟ جتنے بھی بال کٹوائیں تو وہ برقرار رہتا ہے؟ جی ہاں، سارے بدن کے ہی اگر بالفرض کسی نے بال کاٹ دیے تب بھی وضو باقی رہے گا. کہ ہم بزنس کر رہے ہیں، سونے کا کاروبار کر رہے ہیں، بزنس سے ہمارا ہم چاہتے ہیں کہ کام بھی کرتے رہیں اور ہمارے رزق میں اچھا اضافہ ہو، برکت والا کام ہو. کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا ہمیں کوئی طریقہ بتائیں، یا کوئی ایسا ہمارے لیے کوئی آیت مبارکہ بتائیں، کوئی نماز، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس سے ہمارے کاروبار میں بھی برکت ہو اور ہمارا جان مال میں بھی تحفظ ہو. میرا کاروبار کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں. میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں وہ 2 سال کے بعد بند ہو جاتا ہے. تو یہی میں ان سے پوچھنے سے گزارش ہے میری کو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے کاروبار میں برکت اور خدا پاک کی رحمت ہو جائے. میں نے اپنی دکان پر مدنی احتیاط باکس رکھا ہے، خود بھی اس میں احتیاط ڈالتا ہوں اور دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کاروبار میں خیر و برکت کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں. روزی میں برکت کے لیے مختلف اوراد ہیں. ان میں سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان کردہ یہ طریقہ بھی بہت عمدہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کھلے آسمان تلے ننگے سر بیٹھ کر اس طرح یا مسبب الاسباب 500 بار پڑھے، اول آخر 11 درود شریف. تو انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کرتے رہیں گے تو روزی میں برکت ہوگی. اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر مزید مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے. پیاسوں کی طلب بڑھتی جاتی ہے، ایک گویا تعداد ملاقات کی متمنی ہوتی ہے. کشش قرب کی اپنی ہی ایک کیفیت و سرور ہے. احوال ملاقات ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا گزشتہ روز ہونے والی عاشقان رسول سے بعد مدنی مذاکرہ لوڈیم پریٹوریا ساؤتھ افریقہ میں. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. پھر گنبد خضرا دکھا، پھر گنبد خضرا دکھا، پھر گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ. خیبر پختونخوا پاکستان کی مختلف کابینات کے اسلامی بھائیوں، رکن شورا اور نگران جیلانی کابینات نے سردار آباد پنجاب پاکستان میں ہونے والے مدنی مشورے میں شرکت فرمائی، جس میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی پھول دیے. مناظر ملاحظہ کیجیے. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چاریا. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے علاقے جونو پوتھ روڈ سعید آباد میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے. مدنی قافلے میں عاشقان رسول نے سفر کی سعادت پائی. کچھ مناظر دعوت اسلامی بنگلہ دیش سے. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان
رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ گونگے، بہرے اور نابینا اسلامی بھائی یعنی اسپیشل پیپلز نے گلستان جوہر باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ رکن شورا نے دوران مدنی حلقہ انہیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جس کا اشاروں کی زبان میں مبلغ دعوت اسلامی نے ترجمہ کیا۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے مختلف کورسز کے شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ان کو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ پیغام کو عملی جامہ پہنانے کے حوالے سے رہنمائی فرمائی۔ مدنی پھولوں کی خوشبو ہے یہاں مگر مختصراً۔ آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے میں جو رکاوٹیں ہمیں نظر آتی ہیں، جو کنفیوژن ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، بعض اوقات ہچکچاہٹ ہوتی ہے، کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے، تو آپس میں سوال جواب کے ذریعے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں، کیونکہ آئمہ بھی یہاں موجود ہیں، اور امیر اہل سنت نے بھی جب دعوت اسلامی کا مدنی کام شروع کیا تو وہ بھی ایک مسجد امام ہی تھے۔ ایک امام نے آج ساری دنیا میں مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے، تو میرے وہ امام صاحبان آئمہ کورس کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ سوچیں کہ آپ کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں۔ امام مسجد تو جو چاہے، کیونکہ جب امام مسجد نیکی کا کام کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، تو مقتدیوں کو اپنے پیچھے ساتھ لے جانا بڑا آسان ہے۔ آپ درس دیں تو مقتدی بیٹھ جائیں گے، آپ اعلان کر دیں کہ جناب میں مدنی قافلے میں فلاں دن جا رہا ہوں، آپ کے ساتھ قافلہ تیار ہو جائے گا۔ تو امام صاحبان کے لیے تو مدنی کام کرنا بہت آسان ہے، لیکن امام ایسا ہو کہ اس کی جگہ نمازیوں کے دل میں ہو۔ آئمہ ہو، امام ہو تو وہ نمازیوں کا خیر خواہ ہو۔ کوئی نمازی غیر حاضر ہو جائے اس کے بارے میں پوچھے کہ وہ کہاں چلے گئے، بیمار اگر کوئی نمازی ہے اس کے گھر چلے گئے، اور نماز کی دعوت دینے والے ہوں، غمی میں ساتھ دینے والے ہوں، پیار اور شفقت دینے والے ہوں، اور پھر خود بھی اجتماع میں آنے والے ان کو بھی لانے والے ہوں، تو وہ امام انشاءاللہ پورے محلے میں ہر دل عزیز ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا اس محلے میں اس مسجد کے ذریعے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی اللہ نے چاہا اور دھومیں مچ جائیں گی۔ یہاں میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ایک عرض کروں گا کہ مختلف کورسز عالمی مدنی مرکز میں ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی ڈپلومہ کیا ہوگا، آپ نے لینگویج کورس کیے ہوں گے، نہ جانے کتنے کورس لوگ دنیا میں کرتے ہیں۔ کیا 30 دن، 41 دن، 63 دن، بلکہ اب تو 12 دن کے کورسز بھی ہیں؟ کیا اتنا وقت ہم نہیں دے سکتے کہ ہم اللہ کے گھر میں آئیں اور دین کی خدمت کرنے کے حوالے سے، سنتوں کی خدمت کے حوالے سے کوئی ایک کورس کر کے ہم اچھی طرح سنتوں کی خدمت کرنے والے بن جائیں؟ تو کیا معلوم یہ کورس کرنا ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے اور ہم ایک اچھے مبلغ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنا وقت نکال کر سنتوں کی خدمت کیسے کرنی ہے یہ تربیت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی بدر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ مناقب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تحریر فرمانے والے عالم دین کی بریڈ فورڈ UK کی جامعۃ المدینہ تشریف آوری کا سلسلہ ہوا۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ آپ کے صاحبزادہ جگر گوشہ مفتی صاحب جامعۃ المدینہ کے متعلم ہیں۔ بریڈ فورڈ UK آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں
अपना बेड़ा पार है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहायत पुरमसरत और बड़ा ही खुश हूँ कि आज मैंने ब्रेडफर्ड की सरजमीन पर यहाँ के सबसे बड़े मरकज़ इल्मी की ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ। अब इस दौर में तकरीबन 10 साल से मैंने लोगों को ये बात बावर कराने की कोशिश की कि अहले सुन्नत व जमात की पूरी दुनिया में अगर कोई तंजीम गैर सियासी तंजीम जिसका सिर्फ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल से ताल्लुक़ है और जिसका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ताल्लुक़ है, वो एक ही आलमी तंजीम है और वह है दावत इस्लामी रहमतुल्लाह। ये खुद से नहीं बन गई, एक दिन में नहीं बन गई। इसके लिए मेरे अहले सुन्नत ने, उनके रफ़क़ा ने और उनके साथ काम करने वालों ने बड़ी जिद्दोजहद फरमाई। इस मदनी ख़बर के बक़िया मनाज़िर मज़ीद मदनी ख़बरों के बाद मुलाज़ा कीजिए। बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान, पाक अमजदी काबीना जमजम नगर हैदराबाद, फैज़ान मदीना आफंदी टाउन में ज़ेर तामीर मदरसतुल मदीना की बिल्डिंग का दौरा निगरान काबीना ने दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा किया और तामीराती काम का जायज़ा लिया। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम। या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम। या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम। IDPs की खैरख्वाही दिखाने लिए चलते हैं आपको खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान, जहां शुमाली वजीरिस्तान से आने वालों की खैरख्वाही में दावत इस्लामी का एक किरदार आप भी देखिए। उम्मत परेशान है या नबी, तेरी उम्मत परेशान है या नबी, और किए पे पशेमान है या नबी। कर दे हमको अता अपनी उल्फत शाले के उम्मत चले परचमे तय्यबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया